بسم الله الرحمن الرحيم. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا: ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت اس نے چکھا جس نے من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔ یعنی ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت اس کو نصیب ہوگی جس کے اندر یہ تین صفات موجود ہوں۔ ایک بات تو یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ ایمان کا ذائقہ موجود ہے، اب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمیں کیوں یہ لذت نہیں حاصل ہوتی۔ تو میرے دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا، جب یہ جسم بیمار ہو جاتا ہے تو آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں کہ بیماری کی وجہ سے زبان کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، چیزوں کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ ایک شے کی اصل لذت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن بخار کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس کا ذائقہ کچھ اور آ رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ بخار کے عالم میں یا بیماری کے ایام میں بندہ ایک میٹھی چیز استعمال کرتا ہے لیکن زبان اس کا ذائقہ کڑوا بتاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ہے میٹھی۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس شخص کا جسم بیمار ہے اور اس بیماری کی وجہ سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ میٹھی چیز بھی اس کو کڑوی لگ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب انسان روحانی بیمار ہو جاتا ہے، روحانی بیمار ہو جاتا ہے، وہ روحانی بیماری کی وجہ سے اسے ایمان کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ بسا اوقات ایمان کی جو لذت ہے اس کے مخالف حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ روحانی بیمار ہے۔ آج ہم روحانی بیماری کو کوئی بیماری نہیں سمجھتے، لیکن آپ سمجھ لیجئے روحانی بیماری اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ جس شخص کو روحانی بیماری لگ گئی ہے وہ روحانی بیمار ہے، میرے دوستو، ایمان کی لذت سے محروم ہے، ایمان کی لذت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ ایسا شخص ایمان کے ذائقے کو نہیں چکھ سکے گا۔ ہاں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائیں، اور یہ ارشاد فرمایا جو شخص اپنے آپ کو روحانی بیماری سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لے۔ کس طرح سے مان لے؟ زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے تصدیق بھی کرے اور عمل کر کے بھی دکھائے، اللہ کے احکامات کو مانے۔ آج مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اقرار باللسان موجود ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، زبان سے تو اقرار ہے، دل سے تصدیق بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن میرے دوستو کوتاہی کہاں پر ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ان احکامات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، عمل کے اندر کمزوری ہے، عمل کے اندر۔ تو لہٰذا جب یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی، زبان سے اقرار بھی ہوگا، دل سے تصدیق بھی ہوگی، اور ایک بندہ عمل کر کے بھی دکھائے گا، تو اسے ایمان کی لذت حاصل ہوگی۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ ارشاد فرمایا وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین ماننے پر دل سے راضی ہو۔ اسلام اسے بوجھ نہ لگے، شریعت کے احکامات اسے بوجھ نہ لگے، نماز کا وقت آ جائے نماز اسے بوجھ نہ لگے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا اسے دل سے قبول، دل سے قبول، بوجھ بنا کر عمل نہ کر رہا ہو۔ جب اسلام کو اپنا دین مان لیا ہے تو اب اسلام کے اوپر عمل کرنا خوش دلی کے ساتھ ہو، رضامندی کے ساتھ ہو،
مشقت اور دل کی بوجھی کے ساتھ نہ ہو کہ اپنے اوپر مشقت کو محسوس کر رہا ہے پھر عمل کر رہا ہے، خوشی خوشی عمل کرے، اس لیے کہ اس نے دل سے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ارشاد فرمایا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، کس طرح سے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن میرے دوستو کوتاہیاں کہاں پر ہیں؟ کوتاہیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہیں۔ آج مسلمان بچہ، آج مسلمان جوان اس بات پر تیار نہیں ہے کہ یہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھپا ہوا، اس پر تیار نہیں ہے، یہ اطاعت رسول پر تیار نہیں ہے۔ آج زبان سے نعرہ ضرور ہے، آج زبان سے دعوت ضرور ہے، لیکن جب بات اطاعت کی آتی ہے، آج امت مسلمہ کی کوتاہی اطاعت کے اندر ہے، اطاعت کے اندر۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی اپنے اوپر لازم کر لے۔ اب جو شخص اللہ کو رب مان رہا ہے، اللہ کے حکموں کی بھی پابندی کر رہا ہے، جو احکامات اللہ نے نازل کیے ان کو پورا کر رہا ہے اور اسلام کو اپنا دین مان کر خوش دلی کے ساتھ ان پر عمل کر رہا ہے، ان احکامات پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانتا ہے، آخری نبی بھی مانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص ایمان کی لذت کو چکھے گا، یہ ایمان کے ذائقے کو چکھے گا۔ آج جو ہمیں ایمان کی لذت حاصل نہیں ہو رہی، ایمان کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، سمجھنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کا مقام ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم روحانی بیمار ہوں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کینسر کا مریض ہو، اندر اندر کینسر اسے ختم کر کے رکھ دیتا ہے، بسا اوقات لاسٹ اسٹیج پر اسے جا کر معلوم چلتا ہے کہ میں کینسر کا مریض ہوں، لیکن اب اسے پتہ چل گیا زندگی زیادہ دن ساتھ دینے والی نہیں ہے اور میرے دن قریب آ گئے، مجھے دنیا سے جانا ہے۔ میرے دوستو یہ نقصان کم نقصان ہے، جسم مردہ ہوگا، یہ نقصان کم نقصان ہے۔ اگر کوئی شخص روحانی بیمار ہے اور اسے جا کر لاسٹ اسٹیج پر پتہ چلے، اور اس کا لاسٹ اسٹیج کیا ہے؟ اس کا لاسٹ اسٹیج جب موت کا غرغرہ طاری ہو جائے، اس سے پہلے اسے پتہ چل گیا توبہ کر لی اللہ معاف فرما دے، لیکن جب غرغرہ طاری ہو گیا، موت گلے کو آ گئی اور اب پتہ چل رہا ہے کہ میرا ایمان بھی ٹھیک نہیں تھا، میں تو روحانی بیمار تھا، یہ ہلاکت زیادہ خطرناک ہلاکت ہے، وہ عذاب دائمی عذاب ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ لہٰذا جس طرح ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے روح کے بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب روح کا خیال رکھیں گے، اپنی روح کو بیماریوں سے بچائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی لذت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔